نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تقدیسات، تحلیلات و تکبیرات اس اکیلے تبارکہ و تعالی کے لیے ہیں جس پروردگار نے اس کائنات کو پیدا کیا، کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا، تمام تر مخلوقات کو پیدا کیا، مخلوقات کی تمام تر ضروریات کو پیدا کیا، اور صرف پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ ان تمام تر ضروریات کو اپنی تمام مخلوقات تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ بھی بنایا. اس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، دن کو ذریعہ معاش بنایا، اور ہر انسان کو غرض کے انسان اور جانوروں کو ایک دوسرے کی مدد کا ذریعہ بنایا. یہ تمام تر نظام چلانے والی ذات کوئی اور نہیں، صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تبارکہ و تعالی. ساتھ ہی کروڑوں اربوں درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں، شافی روز جمع، صاحب کردار، صاحب حسن و کمال، آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر تکلیفیں اٹھا کر، طعن و تشیع سن کر، گالیاں کھا کر، تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اللہ تبارکہ و تعالی کی وحی کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اپنی امت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار، مجھ خطاکار کو حق اور سچ اور عین شریعت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس کو اچھے سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر، اور جیسا شریعت کا حق ہے نہ اس میں کمی ہو نہ زیادتی ہو، ویسا آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اگر ملک کا جائزہ لیں تو ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے وہ ترقی نہیں کی جو ترقی ان 75 سالوں میں ہو جانی چاہیے تھی. دین کے علم کی بات کریں تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ چاہے علماء ہوں، چاہے مقتدی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں،
دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، ہم ترقی کے ان منازل تک ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہیں کہ جو آزادی کے بعد ملک پاکستان حاصل کرنے کے بعد دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ان تمام تر چیزوں کا اگر جائزہ لیا جاتا ہے تو ایک بنیادی چیز جو سب کے اندر نظر آتی ہے اور ہر شخص کی زبان پر ہے، اور وہ ہے اختلاف۔ کوئی شخص نیا نیا مسلمان ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں نماز کس طریقے سے پڑھوں، روزے میں آیا نیت کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں، سجدے کی میں دعائیں کون سی کروں، سینے پر ہاتھ باندھوں یا ناف کے نیچے باندھوں، آیا میں نے رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں، وتر کتنے پڑھنے ہیں، روزہ کس طریقے سے رکھنا ہے، پردے میں نے اپنی خواتین کو کیسے کروانا ہے، آیا چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، مسجد میں کون سے جانا ہے، نماز کے اوقات کون سے اپنانے ہیں، غرض کے ایک ایک لمحے میں، تشہد میں، سجدوں میں، عورتوں اور مردوں کی نماز میں، ہر عبادت میں، یہاں تک کہ قربانی کے دنوں میں، ہر چیز میں جب اتنا اختلاف پیدا کر دیا، پوری امت ایک مذبذب کا اور ایک کنفیوژن کا شکار ہو گئی ہے۔ آخر جائیں تو جائیں کہاں؟ وہاں پر ہمیں ایک ایسی عبادت نظر آتی ہے، چاہے شمال ہو، مغرب ہو، مشرق ہو، جنوب ہو، کسی کوئی فرقے کا کوئی فرد ہو، کوئی جماعت ہو، ایک ایسی جامع عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے۔ اس عبادت کے اندر نماز بھی آ گئی ہے، روزے کو بھی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، تکبیرات کو بھی رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کے اتحاد اور اتفاق کو بھی رکھ دیا ہے۔ اور الحمدللہ امت کا خاصہ یہ ہے کہ آج تک اس عبادت کے نہ طریقے میں کوئی فرق آیا ہے، نہ دنوں میں، نہ مہینوں میں، اور نہ جگہوں میں کوئی فرق آیا ہے۔ جی ہاں جناب عالی، میں بات کر رہا ہوں اس وقت اسلام کے 5ویں اور آخری رکن کی، حج کی۔ یہ حج وہ ہے جو اکثر مساجد میں آپ نے قربانی سے پہلے والی ایام کے اندر ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر جمعے میں، ہر بیان میں آپ نے اس کے فضائل سنے، لیکن میں نے وقت گزرنے کے بعد اس ٹاپک کو اپنایا۔ کیا وجوہات ہیں، وہ وجہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بنیادی چیز، یہ ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کا بھی تقاضا کیا ہے، ہمت ہوگی، طاقت ہوگی، صحت ہوگی تو ہی حج کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، اور پھر استطاعت کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا کہ مال ہوگا تو ہی یہ فرض بھی ہوگی اور تبھی ادا بھی ہو سکے گی۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک چیز رکھ دی ہے کہ الحج اشہر معلومات، تمام تر امت کا خاصہ یہ ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں ان سب پر الحمدللہ اتفاق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ رمضان میں ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق اس قدر اختلاف ملے گا مہینوں میں۔ کسی نے کہا محرم میں ہوئی، کسی نے کہا ربیع اول میں ہوئی، اور کسی نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش رمضان میں ہوئی۔ محفوظ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، پتہ ہے کہ ذو الحجہ کے مہینے میں ہے، اور تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 8 ذو الحجہ یوم الترویہ، تمام کے تمام فرقوں اور تمام کے تمام مسالک کے درمیان ایک چیز ہے۔ یہی میں بات کہتا ہوں میڈیا والوں سے، سوشل میڈیا کے لوگوں سے، عام طور پر لوگ جو آپس میں اختلافی بات کرتے ہیں، کبھی اس پر بھی آئیں جہاں پر امت بالکل اتحاد اور اتفاق سے اس چیز کو بھی اجاگر کریں۔ صرف لڑائی جھگڑے اور تعصب کی بنا پر امت میں تفرقہ نہ ڈالیں، اس عبادت کی طرف بھی آئیں جہاں پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ 8 ذو الحجہ یوم الترویہ اور 9 ذو الحجہ یوم عرفہ پوری دنیا میں، اور پھر 10 ذو الحجہ یوم النحر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب نے قربانی کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے کئی اسکولوں کو ایک ہی ملک میں ایک ہی تعلیم، ایک ہی جیسے مدارس ہوں، دین کی تعلیم ہوگی،
ایک ہی جیسے اسکول ہوں، دنیاوی تعلیم ہوگی، لیکن یہاں پر نام چینج ہوتا ہے اور وہاں پر یونیفارم چینج ہو جاتا ہے، تعلیم کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے، ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے، سلیبس چینج ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی کالا آ رہا ہے، کوئی گورا آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی امریکہ سے آ رہا ہے، کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، ایک عام مسلمان ہے، سب کا یونیفارم ایک یونیفارم۔ تمام کے تمام مرد دو چادروں میں آئیں گے، بغیر سلی ہوئی ہوں گی، اور تمام کی تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ کلر کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں اور کفن میں سفید چادروں کو ترجیح دی ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ تمام کی تمام امت کا ایک ایک فرد کا ایک ایک مرد سفید کلر کو ترجیح دے کر احرام کی دو چادریں سفید پہنتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو کوئی فرق واضح نہیں ہوتا، دور سے دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ شخص حاجی ہے، حج کرنے کے لیے آیا ہے، عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے ماتھے پہ کوئی لیبل نہیں لگا ہوا ہوتا کہ آیا یہ واقعی شیعت سے تعلق رکھتا ہے، دیوبندیت سے تعلق رکھتا ہے، اہل حدیثیت سے تعلق رکھتا ہے، بریلویت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سب کا نعرہ ایک، سب کا نعرہ ایک، تلبیہ ایک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مسلک کا تلبیہ یہ ہے، ہمارے مسلک کا نعرہ یہ ہے۔ آج سیاسی پارٹی اٹھا کے دیکھے جائیں، ایک ہی ملک میں رہنے والے، ایک ہی ملک کے مفاد کی بات کرنے والے، ایک ہی اسلام کی بات کرنے والے، سب کے جھنڈے الگ، سب کے نام الگ، سب کے نعرے الگ، سب کے منشور الگ، سب کے موٹیو الگ، سب کی کوششیں الگ، سب کے دفتر الگ، اور سب کی کاوشیں الگ، سب کے وزیر اعظم الگ، سب کی داڑیاں الگ، سب کے منہج الگ، کوئی نماز کا طریقہ کسی کا الگ، کسی کا الگ، کوئی پڑھتا ہے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، کسی کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے کسی کو نہیں آتا، کسی کو سیاست آتی ہے تو کسی کو سیاست تک نہیں آتی، کسی کو شریعت آتی ہے تو کسی کو شریعت نہیں آتی، لیکن وہاں جا کر سب ایک ہی زبان بولتے ہیں، اور کیا ہے وہ؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، تیری عبادت کرنے آیا ہوں، تجھ سے مانگنے آیا ہوں، تیرے در پر سر جھکانے آیا ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، نہ اعمال میں، نہ اختیارات میں، نہ صفات میں، اور ذات میں تو کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ ان الحمد، یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ تیری توفیق ہے، اور تیری ہی حمد و ثنا، تیری ہی تعریف ہے، والنعمت، یہ تیرا انعام اور اکرام ہے کہ جو تو نے مجھے اپنے گھر میں بلایا۔ کیا کہتے ہیں ہم کہ جناب علی، حج اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جتنی کوششیں کر لیں ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، بیسیاں دلی بھی ہوتی ہیں، بیسی نکلتی ہے، کوئی اور کام سر پر آ جاتا ہے، کوئی اور ایمرجنسی آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، اور آخر میں تھک ہار کر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اسی کو بلایا ہے جس کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ مالدار اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہے، اور غریب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنا دیے ہیں، وہ حج اور عمرے کر کے آ رہا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آ رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آ رہا ہے، وہاں سے ایمان اور تقوی اور صحیح منہج اور صحیح اسلام کا طریقہ لے کر آ رہا ہے، اور ایک کاروباری شخص ہے یا نوکری پیشہ شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہوا ہے، جان بھی دی ہوئی ہے، طاقت بھی دی ہوئی ہے، لیکن صرف اور صرف اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ نصیب میں نہیں ہے، یا پھر ایمان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کا اس کے لیے دل میں شوق پیدا ہو۔ آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے چلے جائیں تو بچوں کو تربیت میں کچھ دیں نہ دیں، بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہوتی تھی کہ یا اللہ مرنے سے پہلے کچھ دکھا نہ دکھا، اپنے گھر کا دیدار ضرور کروا دیں۔ آج طریقے بدل گئے، تربیت کے انداز بدل گئے، اور بچوں کی خواہشیں بدل گئی۔ خود ہم اپنے بچوں کے بارے میں پوچھیں کہ بھائی بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ چلو اپنے باپ کو وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑے ہو کر امام بنوں گا۔ کیا لوگے؟ جناب علی ہیوی بائک چاہیے۔ جو چیز دیکھتے ہیں بچے وہ بولتے ہیں۔ کسی کو اچھا موبائل چاہیے، اور کسی دنیا دار شخص سے پوچھ لو کہ آپ کی نظر میں کوئی معتبر شخص کون سا ہے،
دنیا دار کو چھوڑیں. ابھی ذوالقعدہ میں میری ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی. ایک اسکول کے بچوں کو جو پچھلے سے پچھلا جمعہ ہم نے پڑھایا تھا کردار ابراہیم علیہ السلام، جس کے پمفلیٹ میں نے وہاں پر بانٹے تھے. ایک اسکول میں ڈیبیٹ تھی آدھے گھنٹے کی، اور وہاں پر جب بات شرک کی نکلی تو بات انڈیا کی نکلی. وہاں پر میں نے بچوں سے سوال کیا، اور بچے کوئی بالکل چھوٹے نہیں تھے، 9 سال کے، 9ویں کلاس کے، 10ویں کلاس کے بچے تھے. پوچھا کوئی شاہ رخ خان کو جانتے ہو؟ بالکل جانتے ہیں. عامر خان کو جانتے ہو؟ بالکل جانتے ہیں. سلمان خان کو جانتے ہو؟ بالکل جانتے ہیں. سب کے ہاتھ اٹھے. عبد الرحمن سدیس کا جب نام لیا کسی کا ہاتھ نہیں اٹھا. اللہ اکبر کبیر. ہمارے ہیروز بدل گئے، ہمارا آئیڈیل بدل گئے. کیوں؟ ہماری تربیت بدل گئی ہے. بچوں کے ذہنوں میں جو کچھ ڈالنا تھا ہم نے اپنے لائف اسٹائل بدل لیے، اپنے انداز بدل لیے، بچوں کی ذہنیت تبدیل ہو گئی. آج لوگ یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں جو سب سے معتبر گھر ہے، وہاں سب سے زیادہ نماز پڑھنے کا اجر ہے، وہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی امامت کرنے والے عبد الرحمن سدیس کا کوئی نام نہیں جانتا. اللہ اکبر کبیر. اسلام کا دشمن، بتوں کی پوجا کرنے والے، جن کو جوتوں کی نوک پر رکھنا چاہیے، آج ان کا نام ہر بچہ گلی میں جانتا ہے. یہ گھروں سے تربیت ملتی ہے. تو بات کچھ اور ہو رہی تھی کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے، اور یہ وہ عبادت ہے جس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام تر امت کا اتفاق ہے. اور یہ ٹاپک سلیکٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حج کے ارکان اگر بیان کیے جائیں تو پورا جمعہ اسی میں نکل جائے گا. لیکن مقصد کیا ہے؟ تمام مساجد میں بقرعید سے پہلے یہ جمعہ ہو رہا تھا. میں نے یہ سوچا اس سے پہلے جب ہم نے قربانی کو قبولیت کے انداز تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی، جیسے رمضان سے پہلے کے 3 جمعے تھے وہ صرف اسی مقصد کے لیے تھے کہ ہماری رمضان کی عبادتیں قبول ہو جائیں. اسی طرح بقرعید سے پہلے کے 2 جمعے ایسے تھے کہ ہماری قربانیاں قبول ہو جائیں. وہ امور جن سے ساری کوششیں کرنے کے باوجود، پیسہ اور مال خرچ کرنے کے باوجود، اپنی رات کی نیندیں خراب اور راتیں کالی کرنے کے باوجود اگر ہماری عبادت قبولیت تک ہی نہیں پہنچے تو پھر کیا فائدہ ان محنتوں کا، ان کوششوں کا، ان کاوشوں کا، ان عبادتوں کا، ان تھکاوٹوں کا؟ پھر کیا فائدہ؟ اسی لیے اس وقت قربانی کے احکامات پر ہم نے ترجیح دی، اور پھر یہ سوچا کہ یہ کام کوئی ارجنٹ نہیں ہوتا. حج کا یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے. قربانی کا کام پھر ارجنٹ ہو جاتا ہے کہ کہیں سے پیسوں کا انتظام ہوا، قربانی لی اور اللہ کی راہ میں قربان کر دی. لیکن یہ کام ہوتا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ. آج ہم سمجھیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، اس سے کیا حاصل ہوتے ہیں نتائج، اور پھر اس کے بعد اگر آج ہم پلاننگ کرنا شروع کریں گے مال کے اعتبار سے، اپنی جان کے اعتبار سے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں یہ پوری امید ہے کہ اگلے سال یا آنے والے سالوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں حج کا فریضے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سکتا ہے. جو حجاج وہاں جاتے ہیں یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں، آخر حاصل کیا ہوتا ہے؟ حاصل کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یکجہتی آتی ہے. وہ شخص جا کر یہ دیکھتا ہے کہ میرے ملک میں مساجد کے کلر الگ ہیں، پگڑیوں کے کلر الگ ہیں، ممبروں سے بات کرنے والے ائمہ کے انداز الگ ہیں. کوئی قرآن و حدیث سنا رہا ہے تو کوئی کہانیاں سنا رہا ہے، کوئی مزارات کو صحیح کہہ رہا ہے تو کوئی مزارات کو توڑنے کی بات کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عید 12 ربیع الاول کو منانی چاہیے، یہی عید کا تقاضا ہے اور یہی محبت کا تقاضا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے، یہی محبت کا تقاضا ہے. آخر میں کیا کروں؟ یہاں پر جا کر وہ لوگوں سے ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے، اپنے ذہن کی کلیئرفیکیشن کرتا ہے، جو بھی کنفیوژن ہوتا ہے سوال و جواب کرتا ہے، اور ایک صحیح منہج، صحیح نماز کا طریقہ، صحیح توحید، صحیح شریعت اور صحیح اسلام کے نفاذ کا جو طریقہ ہے، اور ایک صحیح زندگی گزارنے کا جو لائف اسٹائل ہے وہ لے کر آتا ہے، اور پھر اپنے گھر والوں کو اس پر گامزن کرتا ہے. سب سے پہلا فائدہ حاجی کا. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت، آپ سمیت ہر شخص کو حج مبرور اپنی زندگی میں عطا فرما دے. مقبول حج، ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور حج مبرور کی جزا کچھ نہیں ہے سوائے جنت کے.
صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، ترمذی اٹھا کے دیکھیں، مشکات المصابیح اٹھا کے دیکھیں، ان میں تینوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کی اللہ کے ہاں جزا نہیں ہے سوائے ایک جزا کے، اور وہ جزا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا، جب حاجی آتا ہے، جو حج کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی شخص حج کے ارکان اچھے انداز سے ادا کرے، صرف ادا کرنا مقصد نہیں ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے وہیں پر، اور فحش گوئی سے بچائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو گالم گلوچ ہے، یہ جو دوسروں کی غیبت ہے، یہ جو ہم فونوں پہ لگے رہتے ہیں، وہاں پر رہتے ہوئے بھی ہماری یہ باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرا ہے، اگر کوئی شخص یہ فحش گوئی سے بھی نہ بچے تو اس کے حج میں وہ بات نہیں ہوگی، لیکن ایک شخص حج کے ارکان صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، فحش گوئی سے بچتا ہے، تو وہ آیا اس طریقے سے اپنی جگہ پر لوٹتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے پرانے سافٹ ویئر ڈیلیٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے کردار کو پاک صاف کر کے نئے سافٹ ویئر ڈال کے اپڈیٹ کر کے پورا نیا ایک سافٹ ویئر لانچ کر کے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگی میں دوبارہ لوٹا دیتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ اور یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کو ہندو بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو دوبارہ مسلمان بناتے ہیں مسلمانوں کے والدین۔ لیکن جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وحدانیت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ جب کوئی شخص حج کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول کر لیتا ہے تو ساری برائیاں، سارے بد کرداریاں اس کے اندر سے ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں اس طریقے سے لوٹاتا ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا ہو۔ اب اس چیز کو برقرار رکھنا ہے جناب عالی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بدل دیا، سب کچھ مٹا دیا، نئی چیزوں کے ساتھ، نئے منہج کے ساتھ، نئی لائف اسٹائل کے ساتھ اور نئی توحید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری طریقے سے عمل کرنے کے نئے تقوی کے ساتھ آنا ہے، نئے نام کے ساتھ نہیں آنا۔ کیا معنی ہے؟ حاجی صاحب نہیں لگانا میرے بھائی اپنے نام کے ساتھ۔ تم زندگی میں ایک بار حج کر کے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگا لو، اور میں مہینے میں 150 نمازیں پڑھنے کے بعد اپنے نام کے ساتھ نمازی نہ لگاؤں پھر؟ کیا نام ہے جناب علی آپ کا؟ حاجی عبد القیوم۔ دوسرے سے پوچھا کیا ہے؟ بھائی نمازی محمد سلمان۔ سامنے والا ہنس رہا ہے کہ بھائی یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، نمازی محمد سلمان کیوں؟ تم زندگی میں ایک بار حج کر کے اپنے نام کے ساتھ شادی کارڈوں پر ادھر ادھر ہر جگہ، یہاں تک کہ اپنے شناختی کارڈ پر بھی تم نے حاجی نام لگا لیا، کس کو دکھانا چاہ رہے ہو بھائی؟ یہ حج کس کے لیے کیا ہے؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے؟ جو 30 سال تک ایک نام چلا آ رہا تھا، حج کرنے کے بعد سوائے حاجی صاحب کے محلے میں کوئی اور نام رکھا ہی نہیں۔ یہاں پر اس ادارے میں وہ ہوتے ہیں حاجی صاحب جی، اس دفتر میں ملیں گے آپ کو۔ بھائی ان کا کوئی اصلی نام بھی ہے؟ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن جو نام رکھا تھا، جو 20-30 سال تک چلا، آخر وہ نام کہاں چلا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی ہے ایک دکھاوے کا پہلو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت میں شرک اصغر، شرک خفی، چھپے ہوئے شرک کا مجھے بہت ڈر ہے۔ اور صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ کیا ہے وہ شرک اصغر؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الریا، دکھلاوا۔ اور دکھلاوے کی وہ ساری چیزیں جو اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہیں، ان تمام تر چیزوں سے ہم نے بچنا پڑے گا۔ یہ علامہ، یہ حافظ صاحب اور یہ فلانا اور فلانا، یہ لوگ اگر آپ کو کہہ دیں عزت دار کے لیے، عزت دینے کے لیے، تب تو جائز ہے، لیکن آپ نے خود اپنے نام کے ساتھ اس چیز کو نہیں جوڑنا۔ کوئی حافظ صاحب کہہ کے پکارا ہے، یہ اس کی عزت ہے کہ وہ آپ کو عزت دے رہے ہیں، لیکن آپ نے ہر نام کے ساتھ لگانا ہے کہ حافظ ظفر عبد الوارث جناب علی۔ شریعت میں اسی کی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ تقاضا ہے، نہ اجازت ہے، نہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بہتر تو پھر نمازی ہے۔ ہر شخص اپنے نام کے ساتھ ہفتے میں 35 نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر تو ہم ہر شخص کو نماز کے ساتھ نمازی لگانا پڑے گا۔ تو اس چیز سے بچنا ہے۔ دوسری بات، جب کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے، بڑے احسن انداز میں اس کا ویلکم کرنا چاہیے۔
اس نے ہمت کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور وہاں جا کر ننگی زمین پر ننگے سر ہو کر جو کچھ تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ کی قسم میں اور آپ یہاں بیٹھ کر اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میدان عرفات میں اللہ اکبر کبیرہ، جو کچھ وہاں پر گرمی کی کیفیت ہوتی ہے، ننگی زمین پہ پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ سے یوں دعائیں مانگنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس کی خوشخبریاں کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے اللہ پاک، یہ ساری چیزوں کا اندازہ میں اور آپ لگا ہی نہیں سکتے۔ بہت احسن انداز میں قبل اللہ عمرہ کا، قبل اللہ حج کا، ان الفاظ میں آپ اس کو دعائیں دیں۔ یہ نہیں کہ جناب علی مہینہ بھر ہو گیا آپ تو حج کر کے آئے تھے، ابھی تک حج کی دعوت نہیں کی آپ نے۔ اور ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، معاشرے کی وہ صورتحال جو ہماری عبادتوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ رمضان سے لے کر اب تک ہم انہی چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہ عبادت کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہماری عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ حاجی خود حج کر کے آنے کے بعد بھی دعوتوں کی محفلیں سجائے، یا اس کے گھر پر ایک چیز سوار ہو کہ میں نے دعوت کرنی ہے، یا پھر رشتہ داروں کی طرف سے یہ تقاضا جائے کہ جناب علی حج کر کے آ گئے ابھی تک دعوت نہیں آئی ان کے گھر کی طرف سے۔ انا للہ، اس قدر بڑا اور اس قدر عظیم کام کر کے آئے ہیں، تو اللہ تعالی سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں بھی یہ توفیق دے، ہمیں بھی اس چیز کی پلاننگ کرنے کی توفیق دے، اور ہم سے وہ عمرہ اور وہ حج کروا لے جو تیری بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے، اور ایسا ہمیں حج کرنے کے بعد لوٹا دے یا اللہ جیسا کوئی والدہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے یا اللہ تو جب لوگ حج کر کے آ جائیں تو ان کو اپنے منہج پر، اپنے مسلک پر ایسا نہ ہو کہ وہ ڈٹے رہیں، بلکہ اس منہج کو اپنا لیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا گیا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ شاہد بھائی اس کے بیٹے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے محترم، حج کا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ اتفاق اور اتحاد ہے، اور اتفاق اور اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اکثر یہ آیت سنائی جاتی ہے، اس میں آیت کا ایک حصہ سنا دیا جاتا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹو۔ غلط ہے۔ اللہ کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹو، لیکن کب نہ بانٹو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو۔ کون؟ کوئی یہ خاص جماعت مضبوطی سے پکڑ لے؟ نہیں، جمیعاً، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو پھر اس کے اندر یہ بات اپنے آپ آ جائے گی کہ تم فرقوں میں نہیں بٹو گے۔ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اللہ کی رسی ہے قرآن، سب سے بنیادی چیز۔ جو شخص قرآن کو تھامے رکھتا ہے، اصل حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو سلیبس نہیں سمجھا، اس سلیبس کی کوئی ڈگری نہیں ہے، اس ڈگری پہ کوئی نوکری نہیں ملتی، اس لیے ہم نے اس کو زندگی کا حصہ سمجھا ہی نہیں۔ قاری صاحب آ گئے، 2 آیتیں پڑھ دی، ہمیں سنا دیا، جمعہ اٹینڈ کر لیا، اس کے بعد اپنی زندگی میں مگن نہیں۔ یہ میری اور آپ کی، ہر شخص کی، ہر ذی شعور کی، ہر شخص جو پریکٹیکل لائف میں اپنا قدم رکھ چکا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے اور کھولے۔ کم سے کم جو صورتیں نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کا تو ترجمہ آنا چاہیے ہمیں۔ اور جس شخص نے قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ کی قسم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ پر اس نے عمل کر لیا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کو خود پتہ چل جائے گا کون سا مسلک، کون سی جماعت، کون سے لوگ، کون سے افراد، کون سے علماء صحیح منہج پر چل رہے ہیں، انہی سے ہر چیز کی رہنمائی لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دو۔ دعاؤں کی درخواست ہے، جیسے کہ پچھلے 3 جمعوں سے دعا ہو رہی ہے۔ ایک خاتون کا ہر جمعرات کو میسج آتا ہے، شادی کے اعتبار سے کافی پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑے بہترین راستے کھول دے، ان کی ذہنی اور جسمانی تمام تر بیماریوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جتنے لوگ شادی کے خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ احسن انداز میں
احسن طریقے سے نیک گھرانوں سے ان کے رشتے ان تک پہنچا دے. جتنے لوگ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے اور جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمام تر لوگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہسپتالوں کے دھکوں سے، ہسپتالوں کی پریشانیوں سے محفوظ فرما لے. یا اللہ تو ہمیں کورٹ کچہری کے معاملات سے اور تھانوں کے معاملات سے ہمیں دور فرما لے. یا اللہ تو ہمیں یہ جو افراتفری کا سیاسی ماحول پیدا ہوا ہے، یا اللہ ہمیں ان کی جو برائیاں ہیں ان سے بھی محفوظ فرما لے. یا اللہ ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت اور ایمان اور تقوی کی حفاظت عطا فرما دے. ہم سب کو یا اللہ فجر کی نماز کا پابند بنا دے. شاہد بھائی ہیں ہمارے کوئی نمازی، ان کے بیٹے کی طبیعت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مکمل طور پر شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.